سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے معرفت الرسالت کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے تعلیمات الانبیاء کرام علیہم السلام. انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کیا ہیں اور ہمارے لیے ان کی اہمیت اور ضرورت. ہم نے پڑھا تھا مطلب یہ وہ مقام ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 39 تک کہ جہاں پر ہر صاحب فکر اور علم و دانش کی پیروی کرنے والا اور دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہونے والا شخص جو کامیابی چاہتا ہے اس کے لیے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں وہ ان ہدایات کو سنتا اور پاتا ہے کہ جس پہ عمل کے نتیجے میں اس کی جو تجربہ اس کی جو عقل ہے وہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ ہاں یہ وہ اصول ہے. یہ جو ہدایات ہیں یہ ابتداءً بظاہر دین کی بات نہیں کرتے ہیں، بظاہر عقیدے کی بات نہیں کرتی ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جو سراسر دنیاوی اعتبار سے بات کرتا ہے. ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پالو گے تم انہیں اف تک نہیں کہو گے نہ ان کو جھڑکو گے اور وہ بات کرو گے جس سے ان یعنی جو ادب والا معاملہ ہو، جس سے ان کی عزت میں اضافہ ہو. ان کے لیے عاجزی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو جھکا لو گے اور دعا کرو گے کہ اے ہمارے رب ہمارے والدین پہ اسی طریقے سے رحم فرما کہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پہ رحم فرمایا. اللہ کہتا ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا. اللہ نے فرمایا اور تمہارا رب بہت خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں. اگر تم نیک ہوگے بس وہ رجوع کرنے والوں کی مغفرت کرتا ہے. میں اس پہ تو مختصراً ابھی عرض کروں گا. یعنی کہ اللہ رب العزت نیتوں کا دیکھنے والا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر، اور آدمی کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے.
یعنی کہ جو بھی نیتاً وہ کام کرتا ہے اس کے ساتھ وہی سب کچھ ہوگا. والدین کے ساتھ حسن سلوک وہ اگر اس نیت کے اوپر کرتا ہے کہ اس کو جائیداد کے اندر سے حصہ مل جائے گا، تو کل کو اس کے ساتھ بھی بغیر کسی غرض و مطلب کے حسن سلوک نہیں ہو سکتا. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. اگر تم نیک بنو گے تو وہ رجوع کرنے والوں کی مغفرت کرتا ہے. اللہ نے فرمایا نا، ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں. اب اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع کرنے والوں کی مغفرت کرتا ہے. اللہ جانتا ہے ہماری نیتوں کے بارے میں. اگر ہم اپنے والدین کی خدمت جو ہے وہ کسی کہ لوگ کیا کہیں گے اس بات پر کریں گے، تو اللہ رب العزت آپ کو بھی لوگوں کے دکھاوے تک حسن سلوک دلوائے گا. اس کے بعد آپ کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ظلم کریں گے. ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ تمہارے یعنی تمہارا رب تمہارے دلوں کے معاملات کو جانتا. اگر تم اس لیے یہ میرے والدین ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے ان کی ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی عزت و اکرام کا حکم دیا ہے. اب کل کو تمہاری اولاد یا تمہارے لوگ تمہارے ساتھ حسن سلوک اسی بات کے اوپر کریں گے کہ میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دے رکھا. ربکم عالم بما فی نفوسکم، اور تمہارا رب جانتا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے. آپ دیکھیں وہ آدمی کہ جو ابھی والدین میں سے نہیں ہے، عورت اور مرد، اس کو شاید ان احکامات کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا. لیکن جو والدین میں سے ہے کہ جن کی اولاد بڑی ہو رہی ہے، شعور کی عمر کو پہنچ گئی ہے، انہیں اس آیت کی، اس میں موجود حکم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. دیکھیں نا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، میں نے پچھلے درس میں بھی توجہ دلائی تھی. یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو ضائع نہیں کر دیا، غریبی کے ڈر سے آپ کو مار نہیں دیا. پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. یہ وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے بیٹا یا بیٹی ہونے کی وجہ سے آپ کو زندہ دفنا نہیں دیا، انہوں نے آپ کی پرورش کی، اپنی جوانی، اپنی طاقت، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنا مال صرف کیا، حتیٰ کہ اپنی خوشیاں صرف کی، اپنی سہولتیں صرف کی. وہ حقدار تھے خدمت کے، لیکن ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں جو ہے سو تو اللہ جانتا ہے. جو والدین بنے وہ پہلے کسی کی اولاد تھے، ان کے ساتھ کیا سلوک تھا اس کا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو تمہارا ماضی ہے، جو تمہارا مستقبل ہے. اگر تمہارا ان کے ساتھ تعلق یعنی خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر تھا، تو تمہاری اولاد کا تمہارے ساتھ ہوگا. پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. والمسکین، مسکین کو، اپنے سبیل اور مسافر کو. اب دیکھیں وآتِ ذَا الْقُرْبَى، ذَا الْقُرْبَى قربت والے، قریب والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے والدین کا ذکر کیا اور پھر اللہ رب العزت قریب والوں کا ذکر کر رہا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. تو قریب والے کون ہیں؟ سب سے پہلے بہن بھائی ہیں. والدین کے بعد وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس میں سب سے پہلے بہن بھائی ہیں، پھر اس کے بعد بیوی بچے ہیں، پھر اس کے بعد عزیز و اقارب ہیں. پھر بعض مرتبہ کیٹیگری چینج ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ طاقتور ہیں، آپ کے بیوی بچے سہولت میں ہیں، آپ کے
پڑوسی آپ کے دیگر رشتہ دار نہیں ہیں، تو وآت ذی القربی حقہ میں سب سے پہلے اب ان کا حق ہے، یا آپ کے رشتہ دار، آپ کے پڑوسی یہ سب تو طاقتور ہیں، لیکن آپ کے بیوی بچے کمزور ہیں، وآت ذی القربی حقہ میں اب سب سے پہلے آپ کے بیوی بچے ہیں۔ وآت ذی القربی حقہ، اس کو سمجھیں۔ بظاہر تو ایسے لگتا ہاں تو اس میں کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، کبھی دیکھیں اس بندے کو غور سے کہ جس نے فطری اعتبار سے کسی ایک طرف جھکاؤ کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے بہن بھائیوں سے سچا ہے، بیوی بچوں سے سچا نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے بیوی بچوں سے سچا ہے لیکن اپنے بہن بھائیوں سے سچا نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے رشتہ داروں سے سچا ہے لیکن اپنے بیوی بچوں، اپنے بہن بھائیوں سے سچا نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے محلے داروں، دوست احباب سے تو بہت مخلص ہے لیکن اپنے والدین، اپنے جو بہن بھائی ہیں، اپنے جو بیوی بچے ہیں، ان سے مخلص نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی اپنی جماعت، اپنی تنظیم سے بہت مخلص ہے، ان کے لیے پیسہ، مال، وقت سب کچھ دیتا ہے، لیکن اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے دوست احباب، ان کے لیے دینے کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے والدین کے حق کے بعد قریبی رشتہ داروں کا حق بتایا، وآت ذی القربی حقہ، اور جو قریبی رشتہ دار ان کا حق ادا کرو۔ ہم اس کے لفظ استعمال کرتے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ ہم چھوٹے پنے سے، بچپن سے، پرائمری تعلیم سے ہائر ایجوکیشن تک پہنچے، پرائمری تعلیم سے ہائر ایجوکیشن تک مختلف جو ہے اسباق کے، مختلف مضامین کے درمیان موجود جو اسباق تھے، ان میں یہ حقوق العباد کے دروس ہمیں دیے گئے، اس حوالے سے نصیحتیں کی گئیں، یہاں تک کہ ہم خطبات سنتے ہیں، خطبات کے اندر یعنی حقوق العباد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے عرف کے اندر ایک بات مشہور ہے، ہمارے عرف میں موجود ہے، بھائی اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف کروا لو۔ پہلی بات تو یہ، اللہ اپنا حق آپ کو معاف نہیں کرے گا، اگرچہ وہ جو اللہ نے اصول بیان کرا ہے نا، ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک بنو گے تو اللہ رجوع کرنے والوں کی مغفرت کرتا ہے۔ وہ اپنے حقوق آپ کو معاف تو آپ کی نیتوں کے اوپر کرے گا نا، آپ کی محنتوں کے اوپر کرے گا نا۔ آپ کرو کچھ بھی نہیں کہو، اللہ اپنا حق آپ کو معاف کر دے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ کیا کیا آپ نے؟ کر سکتے تھے، کیا کیا؟ بالکل اسی طریقے سے آپ رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، محلے داروں سے کر سکتے تھے، کیا کیا؟ کیا تو کچھ بھی نہیں، کر سکتے تھے۔ چلو یہ ہوتا کر رہے تھے، پھر نہ کر پائے، توفیق میں جتنا تھا اتنا کر لیا، توفیق سے زیادہ کر نہ پائے وہ ایک علیحدہ بات، لیکن کر سکتے تھے، کیا نہیں، یہ ایک علیحدہ بات۔ تو فرمایا وآت ذی القربی حقہ، اپنے جو قریبی رشتہ دار ان کا حق ادا کرو۔ اب حق میں کیا ہے؟ سب سے پہلے حق کے اندر وہی حسن سلوک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہترین وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور تم سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتانا کیا مطلب؟ کوئی خدا نہ خواستہ دکھاوا تھا، خود پسندی تھی، اپنے آپ کو سب سے اوپر شو کرنا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل تھے، جیسے ہم نے معرفت رسالت کے دوسرے نقطے میں پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
قیامت کے دن پر یقین رکھنے والے ہر شخص کے لیے بطور نمونہ رکھ دی ہے، بطور آئیڈیل رکھ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تو سب کے لیے دلیل ہے، تو اس لیے آپ اپنے اسوہ حسنہ کو پیش کر رہے ہیں، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، تاکہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہوں، تاکہ ہم میں بھی یہ چیز پیدا ہو، ہم میں بھی یہ چیز ترقی کرے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو ان کا حق دو۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آدمی کے پاس اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ 5 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ سنو، یہ ہیں رسولوں کی تعلیمات، جن تعلیمات کو ہم فالو کر رہے ہیں نا، یورپ کی، یعنی یورپ امریکہ کی پیروی میں ہم اپنے لیے ترقی دیکھ رہے ہیں۔ وہاں کا خاندانی نظام ترقی کے ان کی جو مصنوعی ان کی جو ترقی ہے، وہاں کا خاندانی نظام جہاں جہاں وہ ترقی آ چکی ہے، وہاں وہ خاندانی نظام ختم ہو گیا، وہ تہذیب برباد ہو گئی۔ پچھلا درس آپ کے ذہن میں ہوگا، بالغ ہونے والا مرد یا عورت اپنے والدین سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو پھر ماں باپ کا تو کوئی تصور نہیں ہے، اور جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ 2 بچے ہی اچھے، تو کون سے بہن اور بھائی؟ جب 2 بچے اچھے والا تصور اگر آپ کے ذہن میں ہو تو زیادہ سے زیادہ بہن ہوگی تو اس کے لیے بھائی، اور بھائی ہو تو اس کے لیے صرف ایک بہن، اگر اولاد ہی ایک ہو تو کون سے بہن بھائی؟ اور اخوت دینی کا تصور جب ہو سکتا ہے جب وہ دیندار ہو، وہ سیکولر مذہب کو ہی فالو نہ کر سکتے ہو، تو کوئی دینی بھائی چارگی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، کوئی سیاسی وابستگی، کوئی سیاسی بھائی چارگی، وہ بھی اس صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کا اپنا وہاں رہتے ہوئے کہ جب آپ کا اپنا ذاتی کوئی کاروبار ہے، یا آپ کا ذاتی کوئی ایسا بزنس ہے، یا آپ کا ذاتی ایسی جاب ہے، آپ ایسی جاب کرتے ہیں کہ جس میں آپ سیاسی تحریکوں کے لیے وقت نکال سکتے ہو، جو آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، آپ کسی طرف سیاسی جھکاؤ تو رکھ سکتے ہو، لیکن اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب اس کے نتیجے میں کوئی سیاسی بھائی چارگی کا بھی کوئی تصور ہو سکتا نہیں، اب رہ گئے علاقائی تعلقات، پڑوسی ہونا، ہم علاقہ، ہم شہر، یہ اس صورت کے اندر ممکن ہے کہ آپ کے پاس وقت ہو۔ بعض مرتبہ شہری علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اپنے ارد گرد آنے والے پڑوسیوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ میرا پڑوسی کون ہے۔ اگر کسی ضرورت کے تحت سامنے یا برابر میں موجود جو رہائشی ہے اس کا دروازہ بجا دیا جائے تو بعض مرتبہ وہ اپنی پرائیویسی میں دخل دینے کے نتیجے میں پولیس کو بلا لیتا ہے، یہ تک ہو جاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ تصور آپ میں، یعنی کہ رشتہ داری، بھائی چارگی والی، بھائی بہنوں والی رشتہ داری ہے، وہ خاندانی نظام سے آتی ہے۔ خاندانی نظام آپ کو دیتا ہے مذہب، دین، والدین کا حقوق آپ کو سکھاتا ہے دین، یہ ہے رسولوں کی تعلیمات، ہم نے پچھلے درس میں پڑھا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ ذَا الْقُرْبَىٰ، بہت قربت والے، ان میں سب سے زیادہ قربت والے بہن بھائی ہیں، پھر بیوی بچے ہیں۔ اب جو بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی جب ہوں گے کہ جب ماں باپ نے خاندانی جو نظام ہے وہ بنایا ہو، خاندانی نظام کی پیروی کی ہو، خاندانی نظام مذہب میں ہے، دین میں۔ والدین اگر دیندار تھے، دین پسند تھے، دین کے پیروکار تھے، دین قبول کیے ہوئے تھے، دین کے منکر نہیں تھے، تو ان کا یہ خاندانی نظام کا تصور ہوگا۔ اور جب وہ دین کے ہی پیروکار نہیں تھے، ان کے خاندانی نظام کا تصور نہ ہونے کے نتیجے میں ایک بچہ یا 2 بچے، 2 بچے ہی اچھے،
تو لہذا وہ بہن بھائی والے حقوق کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. یہ بھی جب ممکن ہے کہ جب آپ مذہب میں ہو. پھر اصل میں نکاح کا تصور مذہب میں ہے. نہیں سمجھے؟ اصل میں شادی کا جو تصور ہے وہ مذہب میں ہے. اگر آپ مذہب پرست ہوں گے, آپ دیندار ہوں گے, دین پسند ہوں گے, دین کے منکر نہیں ہوں گے, تو آپ شادی کریں گے. گو جب ایسا ہوگا تب آپ کے لیے بیوی کا حق ہوگا. پھر اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی, وہی میں نے جیسا عرض کیا نا کہ خاندانی نظام. تو اگر وہ جب اولاد ہوگی تب اس کے حق کی بحث ہوگی. وہ آت ذی القربی حق کا ہو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق. سمجھ رہے ہیں کچھ بات کو یا نہیں؟ اب دیکھیں, غور طلب نقطہ ہے, یہ ہے رسولوں کی تعلیمات کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کے ذریعے اس نظام کو, یعنی کہ دیکھیں یہ جو خاندانی نظام ہے اس کو اللہ رب العزت نے ترقی دلوائی. والدین سے یہ, یعنی کہ دو شوہر اور بیوی سے ہونے والی اولاد کے نتیجے میں بننے والا خاندان. وہ آت ذی القربی حق کا, اس حق میں سب سے پہلے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے مالی معاونت. وہ کیا چیز ہے؟ مالی معاونت سب سے پہلے. کیونکہ اس کی وجہ ہے یہ جو ہماری سوسائٹی ہے نا, یہ توازن رکھتی ہے غریبی اور امیری سے. یہ توازن رکھتی ہے غریبی اور امیری سے. کچھ لوگ امیر ہوں گے, کچھ لوگ غریب ہوں گے. سارے لوگ غریب نہیں ہو سکتے, سارے لوگ امیر نہیں ہو سکتے. سارے لوگ غریب ہو جائیں گے تو ہمارے پاس یعنی صنعت کے لیے وسائل اکٹھا کرنے کا مال ہی نہیں ہوگا. سارے ہی غریب ہو گئے. سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ لہذا نہ صنعت ہوگی, نہ فنون ہوں گے, نہ حرفت ہوگی, اور نہ ہی اس کے نتیجے کے اندر کوئی کمانے کا کوئی تصور بن پائے گا. اور جو اگر کمانے جیسی کیفیت ہو تو کم سے کم ایسا نہیں ہو پائے گا ہم کچھ بنا سکتے ہو. تو اس لیے اس کے ایک طبقے کے پاس مال ہوگا جو وسائل بروئے کار لا سکتا ہو, اور ایک طبقہ ان وسائل پر محنت کر کے انہیں بنائے گا. ایک امیر ہے, ایک غریب ہے, اس سے توازن بنے گا, اس سے معاشرے کا توازن بنے گا. اب ذرا سمجھے بات. ظاہر ہے کہ اس میں جو امیر ہے وہ خرچ کرے گا تو کس کے لیے کرے گا؟ اپنے لیے. میری بات توجہ سنیں. وہ اگر خرچ کرے گا تو اپنے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. وہ آت ذی القربی حقہ. اب جسے وہ اپنا سمجھتا ہو. مثال کے طور پہ کبھی آپ دیکھیں ایک امیر آدمی جب پارٹی کرتا ہے, مثال ہے اس کے گھر کی شادی کی تقریب کو لے کے, اس کی برتھ ڈے کو لے کے, کسی قسم کی کاروباری سیلیبریشن کو لے کے, مثال کے طور پہ, یا کسی مذہبی تہوار کو لے کے جب وہ کرتا ہے دعوت, کون آتے ہیں اس کے اندر؟ اگر مثال کے طور پہ غور سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ عزت و پذیرائی کس کو مل رہی ہوتی ہے؟ امیروں کو. ایسا ان امیروں میں پہلے نمبر پہ, یعنی ان امیروں میں پہلے نمبر پہ کون ہو سکتا تھا؟ جو اس کے بہن بھائی ہوتے, جو اس کے بیوی بچے ہوتے, ایسا جو اس کے پڑوسی دوست احباب ہوتے, جو اس کے بزنس کے شراکت دار ہوتے, پارٹنرز. ایسے ہی ہے نا. اس کے اندر اگر مثال کے طور پر اس کے والدین غریب ہوتے, اس میں اگر اس کے بیوی بچے غریب ہوتے, اس میں اگر اس کے بہن بھائی غریب ہوتے, یا اس میں اس کے رشتہ دار غریب ہوتے, یا اس میں اس کے علاقائی لوگ محلے دار غریب ہوتے, اگر فرض کریں یہ مذہب پسند نہیں ہے, مذہب کا منکر ہے, مذہب سے غافل ہے, کیا وہ آت ذی القربی حقہ کو سمجھتے ہوئے یہ اپنے قریبی لوگوں کو آگے رکھتا؟
اور کیا رکھتا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں ہم؟ نہیں، یہ ان کو آگے رکھتا ہے کہ جو اس کے برابری کے لوگ ہیں، ایسے ہی نا، ان سے عزت پانے کے لیے. یار نہیں سمجھے بات کو؟ ان سے عزت پانے، جبکہ اللہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس. حقیقی عزت کیا ہے؟ توجہ سے بات سنیں، توجہ سے بات سنیں. حقیقی عزت کیا ہے؟ کہ لوگ آپ کو عزت دیں؟ نہیں، حقیقی عزت یہ ہے کہ اللہ آپ کو عزت دلوائے. لوگ آپ کی عزت کریں وہ کیا ہے؟ ایک بدماش کی عزت جو ہے آدمی کرتا ہے صرف اس سے ڈر کے، گھبرا کے، اور پیٹھ پیچھے سے گالیاں دیتا ہے. ایک امیر کی عزت آدمی مال پانے کی غرض سے کر رہا ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے سے گالیاں دیتا ہے. اور بھائی میرے پیارے، لیکن آپ کبھی دیکھیں آپ کے علاقے کے اس نیک نمازی کو جس کو گزرتے دیکھ کے السلام علیکم، جب وہ تھوڑا سا آگے چلے جاتا ہے کہتے یار دیکھو اچھا آدمی ہے نا، کسی کے لینے میں نہ دینے میں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھو عزت ملی نا اس کو پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں دو کلمات کہے، تحسین آمیز کہے گئے، گالیاں تھوڑی دی گئی ہیں اسے. یہ حقیقی عزت تھی. اور دیکھیں سمجھے ذرا اس بات کو. اب ایک امیر آدمی ہے، امیر آدمی امیروں کی عزت کیا ہو؟ غریب آدمی وہ امیر کی عزت دکھاوے کے طور پہ تو کر لے گا، لیکن اصل دیکھو غریب آدمی دعوت کرے اگر مثال کے طور پہ کن کو بلائے گا؟ امیروں کو. اس کو پتہ بلاؤں گا آئیں گے ہی نہیں کہ میں ان کی برابری کا آدمی نہیں ہوں. گو اگر آ گئے تو بہت پروٹوکول دینا پڑ جائے گا. وہ کہاں سے سنبھالیں گے؟ وہ صوفے کہاں سے لائیں گے بیٹھنے کے؟ نہیں سمجھے؟ وہ مہمان نوازی کے لیے برتن کہاں سے لائیں گے؟ وہ والے وہ شیشے کے گلاس ہیں، وہ شیشے کے برتن کہاں سے لائیں گے وہ؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ غریب امیر کو دعوت دینے میں خبر آئے گا. اور سنیں ذرا بات، غریب بلائے گا غریب کو، غریب بلائے گا غریب کو. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ میں سب سے پہلے کیا ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں آئے کہ سب سے پہلے مالی معاونت. اصل میں غریب اور امیر کے درمیان میں نا، ان کے درمیان میں ان کے زیادہ امیر زیادہ غریب ہونے کا فرق ہے. امیر اور غریب کے درمیان میں زیادہ امیر اور زیادہ غریب ہونے کا فرق ہے، جو ان کے لائف سٹائل کو چینج کرتا ہے. لائف سٹائل چینج ہونے کے نتیجے میں ان کے دماغ خراب یا صحیح ہوتے ہیں. اگر مثال کے طور پر ایک متوسط قسم کا آدمی ہے، توجہ سے میری بات سنیں، اسے امیر دعوت دینے میں کبھی بھی ہچکچائے گا نہیں، کیونکہ متوسط قسم کے آدمی کا جو لائف سٹائل ہے، رہنے کا سلیقہ، زندگی کا طریقہ جو ہے وہ مماثلت رکھتا ہے امیر سے، بہت حد تک قریب ہوتا ہے ایک امیر کے. لیکن غریب رکھ نہیں سکتا اپنے پاس وسائل نہ ہونے کے نتیجے میں. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. تو سب سے پہلے مالی معاونت ہے کہ یہ بیلنس بن جائے سوسائٹی کا، یہ طبقاتی تقسیم ختم ہو. غریب میں 3 کیٹیگریز، امیر میں 3 کیٹیگریز. غریب میں 3 کیٹیگری کا غریب، کم غریب، درمیانے غریب، بہت زیادہ غریب. 3 کیٹیگری کے امیر. نہیں سمجھے؟ تھوڑے امیر، درمیانے امیر، بہت زیادہ امیر. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انہیں یہاں بھیج دیں، ادھر آ جائیں، ادھر آئیں. توجہ سنیں بات. اب غور طلب نکتہ یہ ہے، یہ اگر طبقاتی تقسیم ختم نہ ہو آپ کے معاشرے میں توازن، وہی میں نے عرض کیا توازن کیا ہے؟ امیر اور غریب کا. لیکن وہ امیر اور غریب قریب ہوتا ہے، وہ امیر اور غریب میں فاصلہ نہیں ہوتا. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ میں توجہ سے بات سنیں. اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کو ان کے حق ادا کرو. تو سب سے پہلے جو آپ نے خرچ کرنا ہے مالی معاونت ہے. سب سے پہلے خرچ کرنا ہے اپنے والدین پہ. سب سے پہلے خرچ کس پہ کرنا ہے؟ اپنے والدین پہ.
والدین کے بعد خرچ کرنا ہے اپنے بہن بھائیوں پہ, بہن بھائیوں کے بعد خرچ کرنا ہے اپنے بیوی بچوں پہ. اور سنو یار میری بات توجہ سے, وہی بات جس نے پہلا درس نہیں سنا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ والدین پہ ہی پہلا خرچ کیوں کرنا ہے, کیونکہ سب سے پہلے حسن سلوک کے مستحق کون ہے؟ والدین. ہمارے یہاں فوراً جو ہے نا وہ یہاں سے نا 2 انٹینے نکلتے ہیں, وہ اینٹینے نکلنے کے بعد نا وہ فوراً سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے اوپر. توجہ سے بات سننا میری, توجہ سے. سگنل آنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ کون سی بات کر رہے ہیں, مطلب بیوی بچوں کے حقوق کدھر ہے؟ بیوی بچوں کا حق پہلے ہوگا نا. یہ جو سگنل کیچ ہو رہا ہے نا ابلیس کی طرف سے جن پر, توجہ سے میری بات سنیں, یہ وہ ہیں جن کی زندگی میں صرف بیوی بچے ہیں. ابھی اگر بیوی بچوں کا نام آ جائے گا تو جو شادی شدہ ہوئے نہیں, جن کے بچے ہوئے نہیں, اب ان کے انٹینے پہ سگنل کیا کیچ ہو رہا ہوگا, والدین کا تو ذکر ہی نہیں کر رہی ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ تو والدین کا کوئی حق نہیں ہے, بیوی بچوں کو بھرے جاؤ, بیوی بچوں کو کھلائے جاؤ. آپ سمجھیں, بہت سی چیزوں کو اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے کہ جب بہت سی چیزیں علم یا تجربے میں آ گئی ہوں. جس آدمی نے والدین کو نہ پایا ہو, والدین کے حق کو اگر اسے سمجھانے کے لیے ہم کوشش کریں, حقوق بتانے کی کوشش کریں, اسے سمجھ میں نہیں ہے اس والدین کو پایا کب ہے. امریکہ یورپ کے کسی آدمی کو امی جان اور ابو جان کا تصور بتایا جاؤ تو بولے گا کچرا کنڈی کا بتاؤ, وہاں پیدا ہوا تھا میں. کچرا کنڈی میں پھینک دیا جاتے ہیں نا ایسے بچے, نہیں سمجھے کچھ بات کو. امریکی معاشرہ تو یہی ہے. وہ ہم تو جب بڑے ہوئے تھے تو ہمارے امی ابو کچرے کے ڈبے تھے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے نہیں, معذرت کے ساتھ بات تھوڑی سی کڑوی, تھوڑی چبھتی ہوئی ہے, لیکن یہی معاشرتی حقیقت ہے. آج جو معاشرہ ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے نا, اور جس معاشرے کی ہم پیروی کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس معاشرے میں ترقی ہے, اس معاشرے میں ہمارے لیے کچرا کنڈی ہے, ترقی نہیں ہے. اور سنیں ذرا بات کو, وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ میں سب سے پہلے وہ جو ترتیب آئی, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے. سب سے پہلے ترتیب میں کون ہے؟ والدین. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. اور اگر والدین کے بعد آپ نے کسی کو پہلے پایا تھا تو اپنے بہن بھائیوں کو پایا تھا نا, تو حق کس کا آئے گا پہلے؟ بہن بھائیوں کا حق پہلے ہوگا. پھر وہ جن کو سگنل کیچ ہو رہے ہیں نا, وہ ان کے بوسٹر فیل کیسے ہوں گے, سمجھنا ذرا بات کو. یہ سگنل بیوی نام کی ایک مخلوق سے نکل کر آتے ہیں. یہ سگنل کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں؟ ایک بیوی نام کا ایک جو نا وہ اسٹیشن ہے, وہاں سے یہ سگنل آ رہے ہیں. پوچھو تمہارے لیے سب سے پہلے حسن سلوک کا مستحق کون ہے, تو کون نکل کر آئے گا؟ والدین. آئے گا والدین نکل کے آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بیوی نے پہلا حق کس کا گنا؟ تو بات کیا آئی؟ اب بھائی سمجھو ذرا اس بات کو, سب سے پہلے والدین, پھر اس سے بیوی سے پوچھو اس کے بعد کون ہے, وہ کہے گی بہن بھائی. بیوی کے لیے پہلے کون ہوتے ہیں؟ اس کے بہن بھائی. اور تیرے لیے بیوی. کیا کہنے, بیوی کے لیے پہلے اس کے ماں باپ اس کے بہن بھائی چل رہے ہیں, اور تیرے لیے تیرے ماں باپ تیرے بہن بھائی نہیں چل رہے پہلے. نہیں, بیوی بچوں کا حق پہلے ہوتا ہے. نہیں, پہلے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا, پھر بیوی بچوں کا. یہی ترتیب ان کے ہیں, یہی ترتیب آپ کے ہیں, یہی ترتیب ہر کسی کے لیے رکھی گئی ہے. سب ایسا کرنا شروع ہو جائیں, کسی کے بیوی بچے بھوکے نہیں مریں گے. میں نے کہا نا توازن, اگر توازن بن جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں یہ چیز سکھائی کس نے؟ یہ ہے رسولوں کی تعلیمات. آتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ, پہلے والدین ہیں, پھر اس کے بعد بہن بھائی, پھر بیوی بچے ہیں. اور سنو ذرا بات کو, یہاں دیکھنا اچھے والے سگنل بھی ابھی کیچ ہونا شروع ہوں گے. ذرا دیکھنا, ابھی تک تو ایک ہے نا وہ, میں ایسا لگ رہا ہوں گا ایک ویلن قسم کا. پھر کیا سکھا رہا ہے یہ,
کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ لیکن دیکھنا ذرا، ابھی اچھے والے سگنل بھی آئیں گے. سنو، دیکھیں آپ نے وہ لوگ، میں نے اشارہ دیا تھا معذرت کے ساتھ، بہت دیندار ہے، ہاں جماعتوں میں جاتا ہے. دیکھیں جماعتیں چاہے کوئی سی بھی والی ہو، ہمارے تو ہر جتنے بھی گروہ ہیں ہمارے ہاں ان سب کی تبلیغی جماعت ہے نا کسی نہ کسی شکل میں. بہت نیک آدمی ہے، جماعتوں میں جاتا ہے، بھی بچے ہیں ان کا کون کرتا؟ نہیں سمجھے؟ تمہارے ہاں گھر، تمہارا جو فیملی سسٹم ہے ایسا ہے 10 کما رہے ہو اور 10 پہ لگا رہے ہو. نہیں، یہ ہوتا ہے ہمارے، وہ تو ہے نا. سنو ذرا بات کو، ایک وہ ہمارے وہ بڈھے بے وجہ کے حاجی صاحب، بے وجہ کے تجربے کار. بے وجہ کے حاجی صاحب سے مراد یہ ہے کہ جب تھوڑی سی بڑی عمر کو پہنچ گئے، داڑھی آ گئی، سفید ہو گئی وہ داڑھی، اور مسجد جانے لگ گئے، تسبیح کے دانے گھمانے لگ گئے، تو وہ بے وجہ حاجی صاحب بن جاتے ہیں. ہر بندہ نے حاجی صاحب کہنا شروع ہوتا ہے. اور وہ بھی یہ نہیں منع کر رہے ہوتے کسی کو بھی، بھائی میں نے حاجی نہیں کیا یہ مت بولا کرو. نہیں، ان کو بھی اندر اندر اچھا خوشی ہونے سے حاجی صاحب بنے. ہاں، اب وہ حاجی صاحب بن گئے اپنے اندر، پتہ ٹکے گا نہیں ان کو. تجربہ کار ایسوں گے فیصلوں میں ایسے بڑھو، ان سے کو جانتا نہیں، چو اور گھر کے گھر برباد کر کے آ رہے ہوتے ہیں. سنو ذرا بات کو، کیوں پتہ کچھ نہیں ہے نا اس کو. توجہ سنو میری بات. اچھا جی بھائی، اب لازمی سی بات ہے، یہ ساری چیزیں اصل میں سیکھنے کو کہاں سے ملتی ہیں؟ رسولوں کی تعلیمات سے، مذہب سے. حاجی صاحب نے وہ نہیں سیکھا تھا. حاجی صاحب تو پیسے گنتے تھے. حاجی صاحب کیا کرتے تھے؟ حاجی صاحب تو پیسے گنتے رہے زندگی بھر، کاروبار کیا انہوں نے تو مسجد میں چندہ دے دیا کرتے تھے. حاجی صاحب نے بڑا تیر مارا تھا اس بات کے اوپر. اس کے بعد تو حاجی صاحب کا کچھ تھا ہی نہیں نا. اب اگر ہم بولے حاجی صاحب بڑے علم و ہنر و تجربے والے ہیں، تو تجربہ پیسوں کا تو ہوگا، کاروبار کا تو ہوگا نا. خاندان چلانے کا کیسے ہوگا؟ گھر چلانے کا کیسے ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. توازن ضروری ہے کہ جہاں آپ کو کاروبار آتا ہو وہاں آپ کو گھر چلانا بھی آتا ہو، وہاں آپ کو خاندان چلانا بھی آتا ہو. یہ توازن، اور یہ توازن علم سے ہوتا ہے، اور وہ علم مذہب سے آتا ہے، اور وہ مذہب رسولوں کی تعلیمات میں. اور رسولوں کی تعلیمات اللہ کی وحی ہے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں. جب تک اس کی طرف بندہ نہیں آئے گا اس وقت تک یہ سب چیزیں سیکھ نہیں سکتا. اب بھلے کتنے حاجی صاحب بن جائے. وآتِ ذی القربیٰ حقہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. اب ذرا دیکھیے گا غور طلب نقطہ. اب حاجی صاحب کے لیے اس کا قریبی رشتہ دار، اس کا بھائی، اس کا بہن، اس کے بیوی بچے، اور اس سے پہلے حاجی صاحب تو بھائی نا بیوی بچوں کی بات. اب ذرا دیکھنا، اب آئیں گے سگنل اچھے والے. کیا ہوا بھائی؟ بیوی بچے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ حضرت گئے ہوئے ہیں تبلیغ پر، حضرت گئے ہوئے ہیں جماعت میں. حضرت کام کاروبار کو ایک طرف بند کر کے حضرت گئے ہوئے ہیں جماعت میں. وہ خاندانی نظام تو آپ کے ہے نہیں نا کہ سب مل کر سب کو کھلا رہے ہو. تو اگر تو ایک آدھ دو کوئی حج کے نام پہ نکل جائے، کوئی جماعت کے نام پہ نکل جائے، کوئی جہاد کے نام پہ نکل جائے، یا کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے نام پر نکل جائے، یا کوئی کسی بھی نام پر کسی بھی نیت پہ گھر سے نکل جائے، تو اس کے بیوی بچے روڈ پر آئیں گے، کلاش و خالی رہ جائیں گے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وآتِ ذی القربیٰ حقہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مالی معاونت کر نہیں سکتا ہوں، میں غریب آدمی ہوں. میرے لیے وہی جب آئی نا بات وآتِ ذی القربیٰ حقہ، تو اتنا کماتا ہوں کہ اپنے بھی بچوں کا پیٹ پال سکتا ہوں. ویری گڈ. اب سمجھے، وآتِ ذی القربیٰ حقہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. اور قریبی رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ، اور ماں باپ کے بعد بہن بھائی ہیں. تو ماں باپ ان کے لیے وقت ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے کہ کچھ دیر ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جاؤ. ابے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے سے فیس بک چلا رہا ہے، 5-10 منٹ ماں باپ کے ساتھ بیٹھا ہے. آپ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا قومی اعتبار سے جو نا ہم پر ایک ذلت ہے، اس لیے کہ قومی اعتبار سے ہم نے اپنے دین کو پس پشت رکھا ہوا. یہ دن بدن جو ہم بس ذلیل ہو رہے ہیں
وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حقیقی عزت جن باتوں کے اندر تھی اسے تو ہم نے فراموش کر دیا ہے. 2.5-3 گھنٹے سے موبائل چلا رہا ہے, فیس بک چلا رہا ہے, واٹس ایپ چلا رہا ہے, تیرے پاس والدین کے پاس, ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے 15 منٹ نہیں ہے, تو کیا ملے گا تجھے؟ ٹھینگا, عزت لے گا تو آدمی تو اپنے گھر میں ذلیل ہوگا. آدمی اپنے گھر میں ذلیل نہیں ہوتا کبھی بھی. آدمی اپنے گھر میں تو عزت پاتا ہے نا کسی نہ کسی نام. ہے میرا بچہ, دوسروں کا تو بچہ نہیں ہے نا. ہے میرا لال, دوسروں کا لال تو نہیں ہے نا. ہے میرے جگر کا ٹکڑا, دوسروں کا تو نہیں ہے. دوسروں کے لیے تو ایک عام سا معاشرے کا فرد ہے, جو اگر ان کے مفاد میں ہے تو بہت اچھا ہے, اور اگر ان کے مفاد میں نہیں ہے تو مطلب اس کا وجود ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے. اچھے برے کی بحث ہی نہیں. اس کا وجود ہونا یا نہ ہونا لوگوں کے لیے ایک برابر ہوگا. کبھی آپ دیکھیں نا, آپ کے برابر سے گزر, اللہ قرآن میں کہتا ہے فاتبروا یا اولی الابصار, آنکھوں والوں عبرتیں پکڑا کرو. اپنے برابر سے گزرنے والا آدمی آپ کو, ہر گزرتا آدمی آپ کو عبرت دیتا ہوا جا رہا ہے, کہ جو آپ کی طرف ایک آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں ہے بعض مرتبہ. ہر ایسا گزرتا شخص آپ کو عبرت دیتا جا رہا ہے کہ یہ ہیں آپ, کہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں. او بھائی میرے پیارے, اور بھائی تو کس کے لیے زندہ ہے؟ تیرے ماں باپ جن کی تو آنکھوں کا تارا ہے, ان کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے. تیرے بہن بھائی کہ جن کا تو بہن یا بھائی ہے, ان کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. تیرے بیوی بچے کہ جن کے لیے تو ایک مقام, ایک مرتبہ رکھتا ہے شوہر ہونے اور باپ ہونے کا, جو اس امید سے تجھے دیکھتے ہیں, تیرے پاس اگر ان کے لیے ٹائم نہیں ہے, اب اس کے بعد تو سمجھ اپنے برابر سے ہر گزرتے آتے جاتے آدمی کو غور سے دیکھ, جو تجھے بعض مرتبہ کوئی آدمی دیکھتا ہوا بھی نہیں جاتا. جو کوئی ایک آدمی نے دیکھ لیا تو دیکھ لیا, جو کوئی مزید کوئی پہچان والے نے دیکھ لیا السلام علیکم, جو کوئی اس سے زیادہ نے دیکھ لیا السلام علیکم بھائی کیا حال ہے, خیریت ہے بھائی ٹھیک ہے. جو کوئی اس سے زیادہ ہے تھوڑا او بھائی آ جاؤ چائے پی لو, بس اس سے زیادہ تو نہیں نا. سنو ذرا بات, آتی ذل قربا حق کا ہو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ان کا حق دو. تمہارے پاس مال ہے, مالی معاملات کرو. تمہارے پاس وقت ہے کہ تم غریب ہو, تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, تم نے وقت تو دو. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھنا صدقے کا اجر رکھتا ہے. خندہ پیشانی, خوش شکلی کے ساتھ اگر آدمی اپنے مسلمان بھائی, ایک تو نہیں سمجھے کچھ بات کو, باپ ہو, ماں ہو, بہن ہو, بھائی ہو, کیا میں سنجیدہ آدمی ہوں. تو سنجیدہ نہیں ہے, تو رنجیدہ آدمی ہے. نہیں سمجھے بات, تو سائیکو ہے, تو ٹیبو ہے. تیز سردی میں تو جلانے کا کیس ہے. نہیں سمجھے آپ, دیکھو تو ذرا بات, وہ کیا ہوا جو تقوی والے, زیادہ مسکرانا نہیں چاہیے, دل پتھر ہو جاتا ہے. تو اوپر سے سخت کیوں ہو رہا ہے تو, نہیں سمجھے. ابے اندر سے دل کی سختی غلط ہے, ابے مزاج کی سختی بھی تو غلط ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, مومنین کفار کے لیے سخت ہوتے ہیں, آپس میں تو نرم ہوتے ہیں. ارے تو اپنی سختی کفار کے لیے رکھ, ان کے لیے تو ایسا بن, اپنے والوں کے لیے تو نرم بن. اپنے والوں کے لیے کون سی ڈرامے بازی کر رہا تو, سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں. وآتی ذی القربی حقہ, اپنے بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی صدقے کا اجر رکھتا ہے. کیوں ہے یار یہ بات؟ ایسے رہو کہ تم سے وہ نہیں کہتے یار کوئی کسی کو اس سے کوئی شکوہ شکایت نہیں, نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں. نہیں بھائی, لینے اور دینے میں رہو, لینے اور دینے میں رہو, لینے میں بھی رہو, دینے میں بھی رہو, معاشرے میں ان رہو. کیا ہو جی, نہ کسی کے لیے اپنی زندگی جینا. نہیں بھائی, اپنی زندگی نہیں جینی تجھے اللہ کے بندے, اجتماعی زندگی جینی ہے. دیکھو آپ سمجھو یہ ہے
یہ سنو، یہ ہے وہ تہذیب جو یورپ اور امریکہ آپ کو دیتا ہے، اپنی زندگی جینے کی تہذیب، جس میں آپ اپنی زندگی جی رہے ہو تو کیا خود کو زندہ رکھے ہوئے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، کام کر رہا ہے، کما کے لا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، کام کر رہا ہے، کما کے لا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، یہ اپنی زندگی۔ اور اجتماعی زندگی یہ ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، کمانے جا رہا ہے، جاگ رہا ہے، فکر کے ساتھ فکر کر رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور سمجھو گھر بنا رہا ہے، کاروبار بنا رہا ہے، سوسائٹی بنا رہا ہے، شہر بنا رہا ہے، ملک بنا رہا ہے، فوج بنا رہا ہے، قوم بنا رہا ہے۔ یہ اجتماعی زندگی ہے، وہ انفرادی زندگی تھی، یہ اجتماعی۔ اور مذہب اجتماعی زندگی کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور مذہب میں توجہ دلانے والی وہ جو تعلیم ہے وہ ہے رسولوں کی تعلیم۔ اجتماعی زندگی کی طرف آپ کو توجہ دلائی جاتی ہے۔ کیا تو کوئی کتا بلی ہے کہ تو بس یہی کرتے کرتے اپنی زندگی ختم کر دے گا؟ انفرادی زندگی نہیں، اجتماعی زندگی کی طرف آؤ۔ آپ نے سب کے ساتھ زندہ رہنا ہے، سب کی زندگی جینی ہے، ماں باپ کی زندگی، بہنوں کی زندگی، بھائیوں کی زندگی، دوست احباب کی زندگی، آپ نے سب کی زندگی سب کے ساتھ جینی ہے، صرف اپنی زندگی نہیں جینی ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو ان کا حق دو۔ اب آپ نے ان کو ان کا حق دینا ہے، مالی معاونت کے ذریعے، وقت کے ذریعے، مشوروں کے ذریعے، ان کے کام آ کے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر، جو بھی آپ اپنے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کون ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ بہن بھائی، پھر بیوی بچے، پھر یہ آپ کے محلے دار، پڑوسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنا شروع کرے، یہاں تک کہ آج تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں شریک نہ کر دیا گیا ہو۔ اور کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ پڑوسیوں کے اتنے زیادہ حقوق کا آج جبرائیل بیان کر رہے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ نے پڑوسیوں کو وراثت میں بھی تو شریک نہیں کر دیا۔ اتنا بڑا در نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین ہو، تم میں سے بدترین وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ رہا۔ نہیں سمجھے ہو کچھ بات؟ تو ہونا ذرا بات، کیا بھائی میرا پڑوسی صحیح نہیں ہے؟ اچھا تیرا پڑوسی صحیح نہیں اور تو صحیح ہے؟ ہاں، تو تیرے صحیح ہونے سے بحث ہے نا، تیرے پڑوسی سے تھوڑی۔ بھائی سنو ذرا بات، تو اس کا پڑوسی ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ اپنا جواب دے، لیکن وہ تیرا پڑوسی ہے تو اپنے پڑوسی کا جواب دے نا۔ نہیں سمجھے ہو کچھ بات؟ پانی پی کیا ہے؟ وہ سنو، وہ تیرا پڑوسی بدترین ہے، وہ اللہ کیا جواب دے ہے، تو اس کا پڑوسی ہے، اللہ کیا جواب دے۔ اب تیرے اوپر ہے، بہترین ہو کے جواب دے ہو یا بدترین ہو کر جواب دے، وہ تیرے اوپر ہے۔ تیرے سے تو تیرے پڑوسی کا پوچھا جائے گا نا، اس سے اس کے پڑوسی یعنی تیرا پوچھا جائے گا۔ تو سمجھے ذرا اس بات کو کہ یہ پڑوسی کا حق ہے، اور یہ پڑوسی کا حق سمجھایا گیا۔ ذرا دیکھنا، یہ علاقے کا پہلا گھر، دیکھو ذرا دیکھنا توازن کیسے بن رہا ہے۔ یہ دیکھنا، پہلا گھر، دو عورت اور مرد، میاں بیوی، ان سے پیدا ہونے والی اولاد، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، جسے زندہ دفن کرنے کا منع کیا گیا ہے، اولاد کو پالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سننا ذرا بات کو توجہ سے، لو جی یہ بننا شروع ہوا گھر، ایک اولاد، دو اولاد، تین اولاد، چار اولاد، پانچ، چھ اولاد، چھ اولاد، یہ ذرا یہ بننا شروع ہو رہا ہے گھر، فیملی بننا شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا دیکھنا، ان کی شادیاں ہوں گی، ان کی شادیوں نے یہ بننا شروع ہوا خاندان، ٹھیک ہے، یہ خاندان بننا شروع ہوا۔ اب ذرا دیکھنا، اور خاندان اسی اصول کے اوپر کہ خوب بچے پیدا ہو رہے ہوں گے، یہ بننے جا رہا ہوگا قبیلہ، صحیح، یہ قبیلے سے یہ بنے گا، ذرا سمجھنا بات کو، قوم،
ये क्या बनेगा फिर? कौम। अच्छा, फिर ये होगा जब एक फैमिली, ये होगा एक घर, ये बराबर में दूसरा घर, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये बना एक इलाका, ये इलाके से बनेगा एक शहर, शहर से बनेगा एक रियासत, रियासत से बनेगा एक मुल्क। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं। अब अगर मिसाल के तौर पे मैंने अपने पड़ोसी के साथ, उसने सुलूक करा, तो वो किसके साथ करेगा? अपने, वो करेगा अपने अहले के साथ। ये देखो, एक के पीछे एक, एक के पीछे, ये तबाजुन बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। अब उसके लिए जरूरी क्या है? आप सही होने चाहिए। वह आतिज़ल कुर्बा हक का हो, अपने करीबी लोगों को उनका हक। अब आप पहले अपने हिस्से का आप काम कर लो, आप ये फिक्र नहीं करो कि आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जवाब दो अल्लाह के यहाँ। वो अपने का जवाब दे है, तू अपने का है, तू अपने हिस्से का काम कर। तेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, नहीं हो, तू अपनी तरफ से अच्छा कर, बस तू उसका जवाब दे अल्लाह के। तेरे साथ अच्छा हो या ना हो, तू छोड़। हर आदमी यही तो सोच रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, नतीजतन अच्छा कर ही नहीं रहा, और जब अच्छा नहीं हो रहा तो कह रहा मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। दोबारा दोहराऊं, सुनो, हर आदमी कह रहा अच्छा नहीं हो रहा, इसलिए वो अच्छा कर नहीं रहा। जब वो अच्छा कर नहीं रहा तो अच्छा हो नहीं रहा, जब अच्छा हो नहीं रहा तो कह रहा है मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं रहा। तो इसलिए मसला तेरा नहीं है कि तेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, किसी के साथ भी नहीं हो रहा, क्योंकि तू कर नहीं रहा। वो आतिज़ल कुर्बा हक का हो, अपने करीबी लोगों को उनका हक अदा करो। इसी में दोस्त अहबाब, इसी में फिर दीगर लोग आ जाते हैं। क्या हो भाई, वो हमारा तंजीमी जलसा था, सियासी जलसे में शरीक होने के लिए गए, फट गए, धमाके में मर गए। सियासी जलसे में शरीक होने, अफरा तफरी, दो पार्टी का लड़ाई हो गई, गोली लग गए, मर गए। नहीं समझे बात? मैं बताना सिर्फ ये बात चाह रहा हूं, गौर कीजिएगा जरा नुक्ते के ऊपर, कि भाई तू जितने अपनी पार्टी को वक्त दे रहा है, उससे ज्यादा हकदार तेरे करीबी रिश्ते हैं, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, अजीज़ व अकारिब, खानदान के लोग, इन्हें वक्त दे। क्या हुआ? हजरत साहब जो ना जिम खाना के मेंबर हैं, अब तू पहले अपने घर का मेंबर साबित हो। हजरत कहाँ के मेंबर हैं? 3 घंटे तो उसमें बैठते हैं, ऐवान सनत व तिजारत में। हो, तू 15 मिनट पहले अपने घर में बैठा कर। 15 मिनट पहले कहाँ बैठा कर? वह यूनियन ऑफिस में होते हैं पूरा दिन, पूरी रात। हाँ, तू एक काम है, पूरा दिन यूनियन ऑफिस में बैठ, पूरी रात तो घर में बैठ। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये बज़ाहिर ऐसी बातें हैं बहुत मामूली, लेकिन यकीन करें माशरे को यही चीजें बनाती हैं, यही चीजें बर्बाद कर देती। तो अगर आप इन उसूलियात के ऊपर जो दीन जिस तरह बता रहा है उस तरीके से अमल कर लें तो आपके लिए बड़ा फायदा है। लेकिन अगर जो दीन जिस तरीके से बता रहा है उस तरीके से अगर आप ना करें तो आपके लिए इंतहाई नुकसान है। ये लोग कह रहे हैं पैसा तो बहुत बनाया, घर नहीं बना पाया। कैसे बनाएगा? तुझे घर चलाना ही नहीं आता। तूने पैसा बनाना सीखा था ना, घर बनाना थोड़ी सीखा था, घर चलाना थोड़ी सीखा था। तूने पैसा बनाना सीखा था, तूने खानदान बनाना है, खानदान निभाना थोड़ी सीखा था, रिश्ते निभाना थोड़ी सीखा था। तूने तो पैसा कमाना सीखा। वह आतिज़ल कुर्बा हक का हो, ये है खानदान का। अपने करीबी लोगों को उनका हक अदा करो। वल मिस्कीन, और मिस्कीन को, और मिस्कीन, मिस्कीन कौन है? गौर तलब नुक्ता है। मैंने सूरह तौबा के अंदर ये बात बताई थी, बहुत तफसील से हमने अल्लाह के फजल से पढ़ा था। मिस्कीन असलन वो आदमी है जो मोहताज हो गया, माजूर हो गया हाथ पैर की वजह से, मतलब गूंगा है, बहरा है, नाबीना है, नहीं समझे, हाथ कट गए हैं, या हाथों से माजूर है, या पैरों से माजूर है, या दिमागी माजूरी है, या जिस्मानी कोई इस तरह की कमजोरी, इस तरह की कोई चीज़ है, वो काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं एक बात, बुढ़ापा माजूरी है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबार अहदहुमा, पिछला दर्स याद करें। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबार, कि जब तेरा वो बूढ़ा जो पोछा सठियाई भी उम्र को, ये भी तो गुजर है ना,
اور ہم نے پڑھا تھا وہ کیا کرتا ہے یورپین معاشرے میں، کیا ہوتا ہے وہ اولڈ ہومز میں بھرتی کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ معذوری چاہیے ہی نہیں، ان کو یہ معذوری چاہیے نہیں، بڈھے اپنے اٹھا کے پھینک دیے وہاں پہ۔ اب پتہ ہے پچھلے کچھ سالوں پہلے چائنا کے ایک اسمبلی کے فرد نے یہ قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ جتنے بھی 100 سال سے متجاوز عمر کے لوگ ہیں انہیں زہر کا انجیکشن دے کر مار دیا جائے۔ یہ تھیوری ہے، اسے مرسی کلنگ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بعض مرتبہ یہ مرسی کلنگ خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر بھی ہوتی ہے، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے وقت آئے گا۔ مرسی کلنگ کبھی اس نام پہ بھی ہوتی ہے، اور وہ کہ 100 سال سے متجاوز بوڑھوں کو زہر کا انجیکشن دے دیا جائے۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ یہ ہماری معیشت کے اوپر بوجھ ہیں، کما نہیں سکتے نا، بوڑھے ہونے کے نتیجے میں کھانے کھانا ہے ان کو، کما سکتے نہیں ہے، محنت کر نہیں سکتے، کھانے کھانا ہے ان کو، تو لہذا اب ہمارے جوان جتنا کما رہے ہیں اتنے میں صرف وہ نہیں، کم از کم دگنے لوگ کھا رہے ہیں، یعنی ان بوڑھوں کی وجہ سے۔ 100 سال کے بوڑھے سب سے زیادہ اس وقت جو عمر ہے نا وہ چائنا میں لوگوں کی ہوتی ہے، 100 سال سے کے قریب کے لوگوں کی کثرت آپ کو چائنا میں ملے گی، 100 سال سے متجاوز بھی مل جائے گی۔ تو اب تو وہ تو ظاہر ہے کہ اگر مثال کے طور پر کم عمری کی شادی کے وہ قائل نہ بھی ہو، 25 30 سال 35 سال کی عمر میں شادی کے قائل ہو، جب بھی اس نے اپنے پوتے دیکھ لیے ہوں گے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری معیشت کے اوپر بوجھ ہے۔ جب یہ ہماری معیشت کے اوپر بوجھ ہے تو ہمیں اس بوجھ کو اتارنا چاہیے، ہمیں انہیں زہر کے انجیکشن دے کر ختم کر دینا چاہیے۔ سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ آپ کا دین کہتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ، اور اپنے قریبی لوگوں، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دو، والمسکین، اور کن کو دینا ہے؟ ان ناداروں کو، ان محتاجوں کو کہ جو محنت کر نہیں سکتے، جن کو معذوری ہے کوئی، وہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ آپ کی معیشت پہ بوجھ نہیں ہے، یہ بتایا گیا آپ کو۔ وہ آپ کی معیشت کے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، مثال کے طور پہ کیا کرے گا کہ نابینا؟ اذان دے گا کہ نابینا؟ دیتا تھا نا ایک نابینا اذان، عبداللہ بن ام مکتوم۔ کیا کرے گا گونگا؟ پڑھائے گا گونگا، اپنے سکھاتا نہیں ہے، اپنے حصے کی بات اشاروں سے کرتا نہیں ہے، سکھائے گا گونگا، کام کرے گا گونگا، محنت کرے گا، مزدوری کرے گا گونگا، کرتے نہیں؟ کیا کرے گا لنگڑا؟ پڑھائے گا۔ دونوں ہاتھوں میں محتاج آدمی کیا کرے گا؟ پڑھائے گا، سکھائے گا۔ ابے سارے استاد معذوروں کو لگا دو اور سارے ہاتھ پیروں والوں کو کام کرواؤ۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ یاد رکھیں ہر پیدا ہونے والا انسان انسانیت کے اعتبار سے عزت پاتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بِبَنِي آدَمَ، لیکن یہ آپ کو سکھاتا کون ہے؟ یہ رسولوں کی تعلیمات ہے۔ ورنہ تو دیکھو نا وہ زہر کا انجیکشن لگوا رہا، پھر معیشت پہ بوجھ ہے، وہ اولڈ ہومز میں پھینک کر آ رہا ہے کہ گھر پہ بوجھ ہے، یہ زہر کا انجیکشن لگوا رہے ہیں، یعنی یورپ والے وہ وہاں پھینکوا رہے ہیں، یہ زہر کا چائنا والے انجیکشن لگوا رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس آپ کا دین آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ۔ اور سنو، آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے لبرل ٹولے، کیا وہ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک کے اوپر اس قسم کی تصویریں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر ایک بیچارہ ایک معصوم سی بچی جو نا سردی کے دن میں روڈ پر پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس پورے پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں غریب کے پاس، اور اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ تمہاری شاہ خرچہ، تمہاری مسجدوں میں اے سی لگنے اور فلانے لگنے، اس سے بہتر تھا اس کو کپڑے مل جاتے ہیں، اس سے بہتر تھا اس کو کپڑے مل جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بات سنو، تصویر کھینچی کسی نے؟ تم نے؟
کس نے کھینچی ہے؟ تم نے کھینچی ہے نا. ہاں ایسے رکھ کے ہی تصویر کھینچی ہے, کپڑے پہنا دیتا. تو کس کو دکھوانا چاہ رہا ہے؟ سمجھے ذرا تو بات. ٹھیک ہے دیکھو ہمارے معاشرے میں بے روی کی یہ ڈس بیلنسنگ ہے, ہمارے معاشرے میں عدم توازن ہے, اس طرح کے ظلم ہیں. وہ کہاں, وہ یہی وجہ ہے کہ آیت ختم پتہ ہے کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, فضول خرچی مت کرو, خرچ کو بے جان نہ کرو. آتی آیت اس کے اوپر ہے, آخر میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. پھر وہ مسجد کی اینٹوں پہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ, ہمارا تو فیوریٹ ٹاپک ہے. سمجھے ذرا نقطے کو. والمسکین, وہ مسکین, وہ تصویر جو ہمیں فیس بک سوشل میڈیا کے اوپر نظر آئی ہے, وہ ٹھیک ہے ہمارے معاشرے کا حصہ ہو, لیکن وہ وائرل باقاعدہ ایک منظم طریقے سے کی جاتی ہے, ایک منصوبے کے تحت کی جاتی ہے. آپ کو مذہب سے متنفر کرنے کے لیے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو مذہب اگر اتنا طاقتور ہوتا تو آج یہ سب ہوتا. نہیں, مذہب طاقتور ہے, تم عمل کر لیتے تو آج اتنے طاقتور ہوتا. تم نے عمل کیا نہیں. اصل میں وہی مسئلہ ہے نا کہ وہ جو رسولوں کی تعلیمات جس طریقے سے بتائی گئی اس طریقے سے تم نے عمل کیا نہیں. جن کو پتا تھا انہوں نے بتائی نہیں, جن کو پتا تھا انہوں نے بتائی نہیں, جن کو پتہ لگ گئی انہوں نے عمل نہیں کیا. اگر یہ دو میں سے ایک کام بھی ہو, دونوں کام ہوتے ساتھ مل کے, تو اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سنیں ذرا توجہ سے بات, ان کو جا کے بولیں باہر. اب دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ یہ مسکین میں ہے, تو مسکین کے اندر مسکین میں بھی سب سے پہلے کون ہے؟ مسکین کے اندر ماں باپ ہے. بتاتے ہیں یہ بات, مسکین کے اندر ماں باپ ہے. یہ کوئی بولے گا نہیں. مسکین کے اندر پہلے بہن بھائی آتے ہیں, مسکین کے اندر پہلے بیوی بچے آتے ہیں, کہ اگر وہ محتاج ہیں تو پہلے تو معذور وہ ہے نا. آپ سمجھیں, آپ کا پہلا فرد غریب نہیں ہونا چاہیے, آپ آخری کی بحث کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. اپنا پڑوسی بھوکا مر رہا ہوگا, کنواں لگانے تھر جا رہا ہوگا, اور سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اپنا پڑوسی عجیب ہمیں غریب بھی دکھایا جاتا ہے. ہاں غریب ایسے ہوتے ہیں, غریب نہیں سمجھے کچھ بات. ہمیں ابھی تک غریبی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہے. ہمیں غریب بھی بتائے جاتے ہیں, دکھائے جاتے ہیں, یہ ہیں غریب, ورنہ غریب اصل میں آپ سمجھے کہ صورتحال یہ ہے, پڑوسی بھوکا مرا, اپنا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے, افطاری کا پروگرام چل رہا ہے مسجد میں, اپنا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے, سالگرہ ہو رہی ہے گھر میں, اپنا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے, 5 دوستوں کو کھانا کھلانے کے لیے لے کے گیا, 10,000 روپے کا کھانا کھا کے آیا, 5,000 روپے کا کھانا, اپنا پڑوسی بھوکا مر رہا. اب سمجھو ذرا بات, عدم توازن ہم نے کیا ہے, عدم توازن ہم نے کیا ہے. ڈالتے کس کے اوپر ہے؟ دین کے اوپر. جیسے تمہیں دین نے کہا تھا ایسے کر لیتے تو سب کا ہی نمبر آتا نا. پھر میں نے بتایا نا توازن کیسے کرا ہے دین نے, پھر سب کا نمبر آتا نا. ہم نے کیا نہیں. غور طلب نکتہ ہے. آج رو رہے کہ یار فرق کیوں نہیں آیا, آئے گا کیسے, اور بربادی ہوگی. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی کی ہوئی کسی اور پہ ڈال دی. حکمرانوں کی غلطیاں, کون سی حکمرانوں کی غلطیاں؟ تمہارے علاقے میں لائٹ تمہارے حکمران کو پتا, اور یہ سمجھو ذرا بات, یہ کوئی تم شرعی حکومت لایا, ووٹ ڈال کے حاکم لاتے ہیں, تصور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتے ہیں. ووٹ ڈال کے حاکم کو عمر رضی اللہ عنہ جیسا آتا ہے, اور کبھی آ سکتا ہے؟ ناممکن کہ ووٹ ڈال کے تم ایسا حاکم لے آؤ. شرعی حکومت کے بغیر کیسے ہوگا ایسا؟ خلافت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ تم سمجھو مدینے کی ریاست بنے گی. سب ڈھکوس لیں, مدینے کی ریاست بن رہی ہے ابھی. اب تمہارے علاقے میں لائٹ نہیں لگی, اور وہ کوئی عمر تو آئیں گے نہیں کہ رات کے اندھیرے کے اندر کپڑا ڈالے ہوئے تمہارا حکمران گھوم رہا ہے. نہیں, ابے یہ لائٹ خود لگوا, اپنا کردار ادا کر. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے نہیں؟ گڑھا کھدا ہوا ہے, بلدیہ والے آئیں گے, نہیں, خود بھر, اپنا کردار ادا کر.
نالی ٹوٹی ہوئی ہے، بلدیہ لا کے کریں گے، خود نالی کو کھول، خود بنوا نالی کو. یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ تیرا اور میرا کام ہے. آپ سمجھیں، یہ مسکینی ہم نے اپنے اوپر خود ڈالی ہے، یہ مسکین ہم نے خود پیدا کی ہے، ورنہ اسلام نے پیدا نہیں کی. وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ. اپنے رشتہ داروں اور مساکین کے حق ان کو ادا کرو، یہ معاشرے کا حصہ ہے، انہیں فٹ کرو. دیکھیں پزل والے گیم، دیکھیں پزل والے گیمز میں کیا ہوتا ہے، ان کے حصے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، انہیں جوڑا جاتا ہے. گونگا تمہارے معاشرے کا حصہ ہے، بہرا، اندھا، نابینا، ہر قسم کا معذور تمہارے معاشرے کا حصہ ہے. اسے اس کی جگہ پر جوڑ دو، اس کو اس کی جگہ پر لگا دو، اس کو اس کے حصے کا کام کرواؤ، اس کو اس کے حصے کا کام دے دو. کوئی بھی بیکار پیدا کیا گیا، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اے ہمارے رب کوئی چیز بھی تو نے باطل تخلیق نہیں کی. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے نا، ہمیں اس تفریق کو ختم کرنا پڑے گا. جب تک یہ تفریق ختم نہیں ہوگی اس وقت تک مسئلہ، ہمیں اپنے دین پہ عمل کرو. دین پہ عمل کرو. عمل کس پہ کرو؟ دین پہ عمل کرو. جس طرح دین نے بتایا، جس طرح تم سمجھ رہے ہو اس طرح نہیں. جس طرح کا تمہیں جدید دور نظر آنا، جدید دور کے تقاضے پورے کر رہے ہیں ہم. ذلیل ہو رہے ہیں ہم. کیا ہو رہا ہے؟ یہ تم یہ نہیں بول رہے ہو جدید دور کے تقاضے پورے کر رہے ہیں ہم، نہیں، ذلیل ہو رہے ہو تم. تمہیں یہ ماننا پڑے گا تم ذلیل ہو رہے ہو اور مزید ہوگے. جب تک ہم اپنے دین پہ عمل نہیں کریں گے حقیقی عزت پا سکتے. حقیقی عزت کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم حقیقی عزت پالیں. اور سنیں غور طلب نکتہ ہے، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنِ السَّبِیلِ. وابن السبیل، ابن السبیل مسافر. اب پتہ ہے وہ قدیم دور میں کیا ہوتا تھا جب یہ آیت اتری ہے، یہ بڑی پیاری توجہ دلائی گئی ہے. ایک آدمی اپنی جمع پونجی کو لے کر اپنے گھر سے اپنے اونٹ پہ، گھوڑے، خچر پہ سوار ہوا، ریگستانی سفر شروع کیا، کمانے جا رہا ہے. یار سنو، یار توجہ سنو میری بات، اللہ کی قسم، ہمارا بڑے دماغی برباد لوگ ہیں ہم، یقین کریں. بہت پیارا ہے ہمارا دین، اور جو رسوائی آج ہمارے ساتھ ہے نا، اس پہ عمل نہ کرنے کے نتیجے میں، ایک تو بتانے والے مر گئے، بتانے والے زندہ نہیں ہیں، جو ہیں ان کو ہم سنتے نہیں. ہمیں تو چاہیے زرق برق قسم کے معاملات، ہمیں تو چاہیے بیک گراؤنڈ ایفیکٹس، ہمیں چاہیے 3 پیس سوٹ میں ملبوس آدمی. کچھ یاد آ رہا ہے؟ میرا مقصد یہ نہیں وہ 3 پیس سوٹ کے اندر ہمارے جو مفکرین و حضرات آ رہے ہیں وہ غلط ہیں، نہیں، میں تو ہمارا طرز عمل بتا رہا ہوں. کیا اب ہمیں وہ تقوی والی تعلیمات سمجھ میں نہیں آتی؟ ذلیل ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عزت پا رہے ہیں. پائیں گے، ابھی پائیں گے، اور پائیں گے. سنو ذرا بات. وہ بیچارہ اپنی ساری جمع پونجی لے کے ریگستانی سفر کر رہا ہے، وہ جا رہا ہے کہاں؟ وہ قصبے سے نکلا مدینے کا بازار کے لیے. کیا ہوا راستے میں پتہ ہے؟ توجہ سنو. 2 آدمی آئے، پسلی میں گن رکھی اور کہا جو کچھ ہے نکال. اور سمجھے نہیں سمجھے؟ جو کچھ ہے نکال. موبائل، پیسے وغیرہ سب کچھ لے گئے. یہ بیچارہ 0 سے شروع ہو کے 95 96 تک پہنچ گیا تھا، آج دوبارہ 0 پہ لے آیا گیا، لوٹ کے لے گئے. آپ بولو گے ہیں اس زمانے میں بھی یہ لوگ تھے؟ جی ہاں، اس زمانے میں بھی یہ لوگ تھے. اس زمانے میں ریگستانی قزاق کہلایا کرتے تھے، پائریٹس. وہ لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ان کی ساری جمع. ایک بندے نے اپنی پوری جوانی لگائی، جو اس میں بیچارے نے جمع کر پایا، جو کام کاروبار وہی جمع پونجی سے اپنی کرتے کرتے پیسہ لے کے آتا، چیزیں لاتا، اپنے علاقے میں بیچتا. آج وہ لوٹ لیا گیا، ساری اس کی محنت ختم، وہ دوبارہ کل آج دوبارہ فقیر بن گیا. وہ اپنی سبیل آیا نظر کدھر ہے؟ یہ اپنی سبیل آپ کے
آپ کے ملک کے بڑے بڑے شہروں کے اندر یہ ابن السبیل موجود ہے. لٹ گیا. کتنے لوگ کراچی میں لٹتے ہیں, کتنے لوگ لاہور میں لٹ جاتے ہیں, کتنے لوگوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں. آپ بتائیں مجھے کہ بیچارے وہ دیہاتوں, شہروں, گاؤں سے, چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں کا رخ کرتے, پیسہ لے کر آئے اپنا اس بات کے اوپر کہ وہ کمائیں, یعنی کہ یہاں سے وہ مال لے کے جا کے بیچ کے وہ اپنی روزی روٹی کے معاملات کریں گے, وہ لٹ جاتے ہیں. موبائل, پیسہ, سب کچھ چھن گیا. ہوتا ہے بھائی ایسا ہے. یہ ہے وہ ابن السبیل. ہمارا والے نے صرف اتنا ترجمہ کر دیا مسافر, مسافر, مسافر کا لٹ جانا, مسافر لٹ گیا, مسافر. اب مسافر ہی چل رہا ہے ذہن میں. مسافر تو میرا جو ٹرین میں کھڑا ہے یا بس میں کھڑا نظر آ رہا ہے نا, ہماری نظر میں وہ مسافر ہے بس. اس کے بعد مسافر کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ ہے مسافر. یہ ہے مسافر کا مطلب. اصل میں مسافر یہ جو رستے میں لٹا, یہ مطلب یہ ہے مسافر کا, جو رستے میں کسی طرح لوٹ لیا گیا. شریعت توجہ دلا رہی ہے, اس کو اس کا حق ادا کرو, اس کو اس کا حق ادا کرو. دیکھا مسجد میں کچھ ایسا چندے کا ڈبہ دیکھا ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہو آپ کا یہ پیسہ ہم کھارا درگاہ بازار میں لوٹنے والے مسافروں پہ خرچ کریں گے, صدر میں لوٹنے والے بھائیوں کے اوپر خرچ کریں گے. ایسا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کسی ڈبے کے اوپر؟ کیوں سمجھ میں آئی ہے آج تک یہ بات؟ سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے تو لکھا ہوا کہاں سے ہوگا؟ آپ کا پیسہ چینل پہ خرچ ہو جائے گا, ہے نا ایک خوبصورت سا چینل, بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے اس چینل پہ. آ رہا ہے نا کچھ یاد کس چینل پہ میرا اشارہ ہے؟ بہت مال لگ رہا ہے اس پہ. ادھر لگ رہے ہیں پیسے, ادھر لگ رہے نہیں. امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے. وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. صرف ایک اشارہ دوں گا, باقی ہم آئندہ پڑھیں گے. ولا تبذر تبذیرا, بے جا خرچ مت کرو. اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. پیسے کی حقیقی قدر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ولا تبذر تبذیرا, بے جا خرچ نہ کرو. اس کا مطلب جب تم خرچ کرتے ہو نا, اپنا تمہارے اوپر نیب آ کر احتساب کرے نہیں, تو پہلے اپنا احتساب کر. تیرے اوپر نیب آ کے تو بعد میں احتساب کرے گی, اور تو اللہ کے ہاں جو حساب دے گا وہ تو اپنی جگہ ہے. پہلے تو اپنا حساب خود کر کے تو اپنے پیسے لگاتا کہاں ہے, تو خرچ کیسے کر رہا ہے؟ بے جا خرچ مت کر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اخوان المسلمین نہیں, کہ یہ جو بے جا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں, کیونکہ مسلمانوں کو برباد کروا دیتے ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے. اللہ رب العزت سمجھدار عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.